بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوانٹم ٹیلی فورٹ اور ملکہ بلقیس کا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ عظیم اور پراسرار واقعہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ملکہ بلقیس کے بارے میں انہیں خبر دیتا ہے اور دو باتوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے دوسری بات ملکہ بلقیس کے تخت کی تعریف ہے۔ یہ تھریڈ اس پورے قصے کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس روداد میں شامل ایک انتہائی حیرت انگیز واقعے پر ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون اس تخت کو میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لائے گا؟ اور اس کے جواب میں جنات میں سے ایک عفریت نے کہا، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کام کے لیے طاقتور ہوں اور امانت دار بھی۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسا شخص بول اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ تک واپس پلٹے۔ یہ مکمل واقعہ 44 نمبر آیت تک چلتا ہے، لیکن اس تھریڈ کا مقصد ملکہ بلقیس کے تخت کا یمن سے فلسطین تک پلک جھپکنے میں پہنچنے کو سمجھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہی سوال چل رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص کون تھا؟ وہ کون سی کتاب کا کیسا علم تھا؟ سن 1935 میں ایک پیپر لکھا گیا جس کا نام ERP پیراڈوکس تھا۔ اس کے لکھنے والوں میں البرٹ آئنسٹائن، بورس پولڈوسکی اور نیتھن روزن کا نام شامل ہے۔ اس پیپر میں ہونے والی دریافت کو ناممکن کا نام دیا گیا۔ اس پیپر میں ایک جملہ لکھا گیا جو صدی کے فزکس کے بڑے بڑے ناموں کی عقل کی عاجزی کا ثبوت ہے۔ وہ جملہ ہے، نہ سمجھ آنے والا عجیب عمل۔ اور پیپر کے آخر میں ایک جملہ درج کیا گیا، اس پر ہماری تحقیق ابھی نامکمل ہے۔ اس ریسرچ پیپر پر 38 سال تک سٹڈی ہوتی رہی اور 1973 میں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری CERN کے جان بیل نامی سائنسدان نے اس ناممکن دریافت کو ممکن قرار دے دیا۔ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ معمہ سلجھ رہا تھا تو آپ غلط ہیں، کیونکہ جان بیل نے مزید کہا کہ یہ ممکن تو ہے، البتہ جو ہو رہا ہے اس کے ہونے کی رفتار ناممکن ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں کس چیز کے ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، آئنسٹائن اور ان دو بڑے سائنسدانوں نے اپنے پیپر میں اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایٹم کے سب سے چھوٹے ذرات یا جنہیں کوانٹم کی دنیا کہا جاتا ہے، اس دنیا میں ایک ذرے کی خصوصیات کسی دوسرے ذرے پر منتقل ہو سکتی ہیں، چاہے دونوں کے درمیان فاصلہ کروڑوں میل ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی دریافت کو ناممکن کہہ کر مزید تحقیق کے لیے چھوڑ دیا۔ جان بیل نے اس بات کو ممکن تو کہا، لیکن خصوصیات کی یہ منتقلی روشنی کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی، جو کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھی۔ اس عجیب معمے پر تحقیق ہوتے مزید 40 سال گزر گئے اور 2012 میں چائنا میں کچھ مزید تجربات ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید اب یہ گتھی سلجھ جائے، لیکن نہیں، آپ پھر سے غلط ہیں۔ معاملہ مزید الجھتا گیا کہ چائنیز سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ پہلے ذرے کی خصوصیات کروڑوں میل دور پڑے دوسرے ذرے پر نہ صرف منتقل کی جا سکتی ہیں بلکہ وہ اس پر مستقل قائم بھی رہ سکتی ہیں۔ اور پھر ان سائنسدانوں پر جو بات ہتھوڑی کی طرح برسی، وہ 2015 میں ہالینڈ کی ڈیفیلٹ یونیورسٹی میں ہونے والا انکشاف تھا کہ خصوصیات منتقل ہونے کے بعد اگر پہلے ذرے کو ختم بھی کر دیا جائے تبھی دوسرا ذرہ انہی خصوصیات کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں، کیونکہ 2015 میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ انسان نے کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کو دریافت کر لیا ہے، اور خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے بھری اس سائنس کی دنیا میں تجربات تیزی پکڑ گئے۔ چائنا نے اپنے کوئز نامی پروجیکٹ کو بہت تیز کر دیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد اس کے نام سے ظاہر ہے، کوانٹم ایکسپیریمنٹ ایٹ اسپیس اسکیل۔ انہوں نے اگست 2016 میں میکیوز نامی ایک سیٹلائٹ لانچ کیا، اور 16 جون 2017 وہ تاریخی دن تھا جب ہمارے زمانے کے انسان نے پہلی مرتبہ 1203 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فوٹان کے ذرے کو ٹیلی پورٹ کر دکھایا۔
کوانٹم دنیا کی اس ہلا کر رکھ دینے والی تحقیق نے بڑی بڑی لیبارٹریز میں تجربات کی رفتار دگنی کر دی اور فوٹان سے بڑے ذرات پر تجربے شروع ہو گئے، اور چائنا ہی کے ایک سائنٹسٹ پان جیان وئی نے جرمنی کے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں روبیڈیم نامی دھات کے 100 ملین ایٹمز کو تقریباً آدھے میٹر کے فاصلے پر ٹیلی پورٹ کیا۔ روشنی کی رفتار سے تیز ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کا پلک جھپکنے میں پہنچ جانا آج ہماری نگاہوں کے سامنے ممکن ہے، اور تیزی کے ساتھ پبلک کے سامنے بھی اور پوشیدہ لیبارٹریز میں بھی اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جانداروں کو ٹیلی پورٹ کرنے پر سن 2018 سے تحقیق ہو رہی ہے۔ فوٹو سینتھیسس کرنے والے مالیکیولز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان نے تو ابھی صرف اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین ٹیکنالوجی کی صرف سطح کھرچی ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک عفریت بھی تھا جس نے کہا تھا کہ میں طاقت رکھتا ہوں کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ یہ جان لیں کہ عفریت جنات کی ایک انتہائی پاورفل کیٹیگری ہے۔ اس واقعے پر تحقیق کے دوران مجھے حسن عسکری کی کتاب الکافی پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ تخت کا آنا ایسے ہی ممکن تھا کہ تخت اور ان کے درمیان فاصلہ سمٹ جائے۔ یہ حیرانی اس بات پر نہیں کہ یہ کیسی فرضی کہانیاں ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ فاصلہ گھٹ جائے، بلکہ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کیا واقعی اسلام سے پہلے ہمیں عظیم فاصلوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ روشنی ہمیشہ ایک سیدھی شعاع میں سفر کرتی ہے، اس کا مڑنا یا روشنی کی شعاع کا ختم ہو جانا ناممکن ہے، لیکن 2011 میں لی گئی اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ آپ کو زرد رنگ کی اس کہکشاں کے گرد ایک سفید دائرہ نظر آئے گا جو در حقیقت روشنی ہے، جو ایک دائرے کی صورت میں مڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ روشنی تو صرف سیدھی سفر کر سکتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ کہکشاں کے گرد زبردست اور ناقابل تصور کشش ثقل کی طاقت نے خلا کو موڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے روشنی بالکل ایک دائرے کی صورت میں خم ہو چکی ہے، اور اس دائرے کے اندر کا تمام فاصلہ آپس میں سمٹ چکا ہے۔ ناظرین، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ میں اپنی زندگی کی شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ سراسر ناممکن ہے۔ اس کتاب میں صرف 3 آیات کے اندر ہمیں اس ٹیکنالوجی کی خبر دی گئی ہے جس کے بارے میں صرف جاننے ہی میں انسان کو 3000 سال لگے۔ وہ عظیم انسان جو اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکنے میں لائے تھے، وہ کون تھے؟ ان کے پاس کون سی کتاب میں سے علم تھا؟ اور روایات میں ان کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ ایک انسان تھے اور سلیمان علیہ السلام کے معزز سرداروں میں سے ایک تھے۔ البتہ وہ کتاب کون سی تھی؟ ان کے پاس کتاب کا کیا علم تھا؟ اور وہ کتاب اب کہاں ہے؟ یہ راز شاید ہم کبھی نہیں جان سکے۔